السلام علیکم۔ آج ہم چھٹا سبق پڑھیں گے۔ چونکہ پچھلے سبق میں اسم کی تثنیہ کی مشق کرائی گئی تھی، اب اس سبق میں فعل ماضی کی تثنیہ کی مشق مقصود ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں فعل مضارع کا بھی ہوگا اور امر کا بھی ہوگا۔ تو دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزیارت ملاقات، ٹھیک ہے، چھٹا سبق ہے۔ حامد و ارشد صدیقان لی، حامد اور ارشد میرے دو دوست ہیں، ٹھیک ہے، میرے لیے نہیں، اچھا ترجمہ میرے دو دوست ہیں۔ انا دعوتہما الی منزلی، اور میں نے ان کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا یا بلایا ہی خالی، میں نے ان کو اپنے گھر پہ بلایا، ان دونوں کو۔ ہما قبلا دعوتنی، اور ان دونوں نے میری دعوت کو قبول فرمایا۔ ورکبا سیارۃ حافلۃ، اور وہ دونوں گاڑی پر سوار ہوئے، یعنی بس پہ سوار ہوئے۔ فجاء الی المنزل، وہ دونوں گھر آئے۔ دیکھیے، جہاں بھی فعل ہے وہاں پہ تثنیہ کا ہے، جیسے جاء میں الف آ گیا ہے تو وہ تثنیہ ہو گیا، ہما قبلہ میں تثنیہ کا صیغہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ الی منزلی، وہ دونوں گھر آئے۔ وفرحا بلقائی، اور وہ دونوں میرے ملاقات سے خوش ہوئے۔ فرحہ فعل ماضی ہے لیکن اس پر الف بڑھا دیا، تثنیہ کی جو علامت الف کی ہے، الف اور نون کی ہے، تو چونکہ نون گر جاتا ہے اس لیے الف بڑھا دیا، تو کیا نام ہے، یہ تثنیہ ہو گیا۔ اب اس کا ترجمہ بھی تثنیہ میں ہوگا۔ وفرحا بلقائی، اور وہ دونوں میرے ملاقات سے خوش ہوئے۔ انا فرحت بلقائہما، اور میں بھی ان دونوں کے ملاقات سے یا ان دونوں کے ملنے سے خوش ہوا، ٹھیک ہے۔ وقلت، اور میں نے کہا، اہلا وسہلا تفضلا یا صدیقانی، میں نے کہا کہ خوش آمدید، تشریف لائیے اے دوستوں، اے دونوں دوستوں، ٹھیک ہے۔ اخت حامد و اختی فاطمۃ صدیقتانی، حامد کی بہن، اخت مانے بہن، حامد کی بہن اور میری بہن فاطمہ، یہ دونوں سہیلیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأُخْتُ أَرْشَدَ وَأُخْتِي سُعَادُ زَمِيلَتَانِ فِي الدَّرْسِ، اور میری بہن سعاد، یہ دونوں درسی ساتھنیاں ہیں، یعنی درسی سہیلیاں ہیں، جو ہم درس ہوتے ہیں، ہم رفیق ہوتے ہیں، وہ ان کو زمیلتانی کہتے ہیں، اور ویسے جو دوست ہوتے ہیں ان کو صدیقتانی کہتے ہیں۔ صدیقن اور زمیلن، صدیقتانی یا صدیقتن یا زمیلتن، تثنیہ مؤنث کا ہے تو اس میں زمیلتن ہوگا، اور اگر کوئی ایسے دوست ہے تو اس کو صدیقتن کہیں گے، ٹھیک ہے۔ آپس میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں، جو دوست ہوتی ہیں، تو ان کو آپس میں صدیقتن کہیں گے۔ فاطمۃ دعت صدیقتہا، فاطمہ نے اپنے دوست کو بلایا۔ سعاد دعت زمیلتہا، اور سعاد نے اپنے ساتھنیہ کو بلایا، یعنی ہمدرسی ساتھی کو۔ جاءت الاثنان ودخلتا المنزلہ، دونوں آئیں اور دونوں ہمارے گھر پہ، یعنی گھر پہ داخل ہوئیں۔ وفرحتا بہذہ الزیارہ، اور وہ دونوں اس ملاقات سے خوش ہوئیں۔ الصدیقتان فاطمۃ و اخت حامد جلستا فی ناحیۃ، دونوں دوست یعنی دونوں سہیلیاں، فاطمہ اور حامد کی بہن، یہ دونوں ایک کنارے بیٹھ گئیں۔ وزمیلتانی سعاد و اخت ارشد جلستا فی ناحیۃ، اور دونوں ساتھنیاں جو ہمدرسی ساتھی ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ سعاد اور ارشد کی بہن ہیں، وہ دونوں بھی ایک کنارے بیٹھ گئیں۔ ناحیۃ مانے کونا کے آتے ہیں، تو ایک طرف اس کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں، اب تمرین میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ اس میں جتنے بھی افعال ہیں ان کے آگے تثنیہ لگا ہوا ہے، اور وہ تثنیہ جو ہے کیا نام ہے، فعل کے آخر میں ضمیر مرفوع منفصل کی شکل میں لگا ہوا ہے، تو ہم اس کا بھی ترجمہ کرتے سبق میں چلیں گے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے سبق میں کرا بھی ہے، اور ہم آگے جب تمرین پڑھیں گے تو اس میں بھی اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کی مشق کریں گے۔ محادثہ، کم صدیقا لگایا حامد، کتنے دوست ہیں حامد تمہارے؟ لی صدیقانی اثنانی، میرے دو دوست ہیں۔ کم صدیقتن لکی یا فاطمہ، تمہارے کتنے دوست ہیں فاطمہ؟ لی صدیقتانی اثنتانی، میرے بھی دو دوست ہیں۔
من جاء لزیارتک الیوم، کون آیا تمہارے پاس ملاقات کرنے کے لیے آج، کون آیا ملاقات کے لیے آج؟ ماجد و ساجد جاء زیارتی الیوم، ماجد ساجد آج ملاقات کے لیے آئے میرے پاس۔ من یخرج معک للنزہۃ، کہ تمہارے ساتھ کون نکلا تفریح کے لیے، ٹہلنے کے لیے؟ ماجد و ساجد یخرجان معی للنزہۃ، ماجد اور ساجد یہ دونوں نکلے تفریح کے لیے میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تمرین دیکھیں، التمرین علی المثنى فی الماضی، اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ تمرین دیکھیے اور تمرین میں جتنے ماضی ہیں ان میں آپ تثنیہ لگائیے اور ان کا آپ ترجمہ کریے اور ان کا گردان کریے، بات ختم۔ جیسے ہے ہوا کتبہ، یہ فعل ماضی ہے واحد ہے، لیکن جب تثنیہ ہوگا تو ہما کتبہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہوا پر جب کیا نام ہے ضمیر لگے گا تو تثنیہ کے لیے تو وہ ہما ہوگا، اور کتبہ پر جب ضمیر لگے گا تثنیہ کا، ٹھیک ہے، تو یہ کتبہ ہو جائے گا الف کے ساتھ، یا کتبت، یہ اس نے لکھا، ہما کتبتا ان دونوں نے لکھا، ٹھیک ہے۔ تو تثنیہ کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتے رہیں گے تاکہ ذہن نشی ہوتا رہے۔ انت کتبتا، تو نے لکھا، انتما کتبتما، تم دونوں نے لکھا، انتی کتبتی، تو نے لکھا، انتما کتبتما، تم دونوں نے لکھا۔ کتبا، کتبا فعل ماضی ہے، اس کے آگے الف لگا دیا تو دونوں نے لکھا۔ کتبت، کتبتا، تم دونوں نے لکھا۔ کتبتی، کتبتما، کتبہ میں تثنیہ لگا دیں گے تو تما ہو جائے گا۔ فریحہ فعل ماضی، اس پہ تثنیہ لگائیں گے تو یہ فریحہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ضمیر مرفوع منفصل لگا دیں گے، ضمیر بڑھائیں گے۔ فریحت، اب اس میں تثنیہ لگائیں گے تو یہ فریحتا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں تثنیہ کا صیغہ ایڈ کریں گے تو اس میں یہ فریحتا یہ تثنیہ ہو جائے گا۔ فریحتی، تو خوش ہوئی۔ فریحتما، تم دونوں خوش ہوئے، ٹھیک ہے۔ علامت التثنیتی فی الماضی، مطلب علامت جو تثنیہ کی جو علامت ہے ماضی میں وہ تا اور تما ہے، ٹھیک ہے۔ واحد کے لیے تا ہے اور ڈبل کے لیے، دو کے لیے تا ہے اور تما ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے فعل ماضی ہے تو اس میں جو ایک تثنیہ لگائیں گے، وہ تثنیہ اگر لگائیں گے اور دونوں لوگوں کی بات کہنی ہوگی تو کتبا لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی میں واحد مذکر غائب میں، اور اگر واحد مذکر حاضر میں لکھیں گے تو کتبتما لکھیں گے، تما ایڈ کریں گے۔ التمرین علی المثنى فی المضارع، کی تمرین جو ہے یہ تثنیہ کے صیغے پر مضارع میں کیسا ہوگا، اس کی علامت کیا ہوگی؟ تو اس کی علامت یہی ہوگی کہ وہاں پہ الف گرا دیا تھا اور نون گرا دیا تھا، یہاں پہ نون باقی رکھیں گے، مضارع میں نون باقی رہتا ہے۔ نیچے لکھا ہے علامت المثنى فی المضارع آنی، ٹھیک ہے، آنی۔ جیسے فعل مضارع کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کر دیں گے تو تثنیہ بن جاتا ہے۔ جیسے ہوا یجلسو، وہ بیٹھا، ہما یجلسانی، وہ دونوں بیٹھے، یا تجلسو، یہ بیٹھی، ہما تجلسانی، وہ دونوں بیٹھیں۔ انت تجلسو، تو بیٹھا، ٹھیک ہے، انتما تجلسانی، تم دونوں بیٹھے، تو انتما یہ تجلسانی یہ جو ہے تثنیہ ہے۔ انت تجلسین، تو بیٹھی، انتما تجلسانی، تم دونوں بیٹھے۔